آزاد جموں و کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اور آزاد جموں و کشمیر کی اس حکومت کو اب دیکھیں نا, حکومتیں چونکہ اوریجنل تو ہوتی نہیں ہیں, کبھی اس شیپ میں آ جاتی ہیں, کبھی اس شیپ میں آ جاتی ہیں, کبھی فارورڈ بلاک بن جاتا ہے, کبھی بیکورڈ بلاک بن جاتا ہے, اور یہ سب مل جل کر ایک کارروائی ڈال دی جاتی ہے. تو یہ حکومت بھی عوامی احتجاج کو فیس کرنے میں بھی ناکام ہو گئی, بلکہ عوامی مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہوئی. وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو غم و غصہ وہاں کے عوام میں موجود ہے اس کو مزید ہوا نہیں دیں, اور کسی ایسی قوت کو موقع فراہم نہ کریں جو ملک دشمن ہو, جو بھارت کے ایجنڈے پر کاربند ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہو. کم از کم ہمیں تو وہ موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے. بجلی کا ایشو ہے اور جینوئن ایشو ہے, وہاں بھی بہت ساری چیزوں پر جو ان کے مطالبات ہیں وہ جینوئن مطالبات ہیں, اس سے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ قوت کے ذریعے سے روکیں. پھر اس کے نتیجے میں حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پولیس کے بھی اہلکار, ان کے جو ہے وہ جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پولیس بھی ہماری ہے, ادارے بھی ہمارے ہیں. یہ حکومتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں کہ عوام کو ان اداروں سے متصادم کر دیتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں سب کا نقصان ہوتا ہے. تو پرامن لوگوں کو رہنا چاہیے. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, آزاد جموں کشمیر کے عوام سے, کہ پرامن مزاحمت ہی اصل میں بہت بڑی کامیابی کی کلید ہوتی ہے. جہاں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا, آزاد جموں و کشمیر متحمل نہیں ہو سکتا, اور کشمیر کی جو ہماری پوزیشن ہے وہ جو ہماری بین الاقوامی پوزیشن ہے اس کی حساسیت وہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے. لہٰذا حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے.